سر میرا جو کوشچن ہے کہ اسٹارٹ میں جو مین ایویڈنس ہے نا وہ آتا ہے کہ فوسلس کی بیس پہ، لیکن ایسا بھی تو ایک ہے نا، جیسے پل ڈاؤن فوسل جو تھا، پل ڈاؤن مین سب سے جو فیمس ایک چیز ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ تھا، اور اسی طرح سے بہت سے فوسلس ہیں وہ فیبریکیٹڈ تھے. جب اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں نا تو یہ بہت زیادہ مسکنسیپشن بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو ایز این ایویڈنس یوز کرتے ہیں اگینسٹ دا ایولیوشن، کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈاروین نے مین اس کو کہا تھا کہ مسنگ لنک ہے. اس طرح سے بہت سارے ہم کیسے یقین کر لیں کہ جتنے فوسلز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. تو کیونکہ جب میں اس کو ایکسپلور کری تھی اور اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی ایک پروفیسر کے ساتھ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا 10 سال، تو انہوں نے اس کو مجھے ایک ایز این آرگومنٹیشن کے لیے، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ فوسل تھا، یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جس کو پہلے بہت زیادہ مسنگ لنک کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن یہ فیبریکیٹ. ہم کیسے یقین کریں گے کہ جو باقی سارے فوسلز ہیں ان میں اتنی لائک وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے؟ جی تو دیکھیے، اب میں جو بات کروں گا وہ شاید آپ کو تھوڑی سینسیٹیو لگے. میرا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن میں صرف آرگومنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں. رائٹ؟ اگر کوئی شخص بالفرض آپ کے محلے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ وہ حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن بن کر وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور آپ سے پیسے ہتھیا کے چلا جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس شخص نے دھوکہ دیا، یا یہ کہ خدا نخواستہ قرآن پہ آپ کا اعتبار کم ہو گیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ رائٹ؟ ہم ہر جی ہر ذی شعور شخص یہ کہے گا کہ اس شخص نے دھوکہ کیا. لیکن ایک جو پرنسپل ہے جس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں، اس میں ایک شخص کے دھوکے سے ہم اس پورے کے پورے، جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ یو ڈونٹ تھرو بیبی ود بیتھ واٹر، رائٹ؟ کہ آپ اس شخص کی غلطی کو تسلیم کریں گے کہ اس نے غلط کام کیا. اس نے جو شواہد پیش کیے تھے اس کو آپ اپنے تاریخ سے نکال دیں گے، لیکن آپ ایک سائنسی نظریے کو صرف اس لیے رد نہیں کرتے کہ کروڑوں شواہد میں ایک جو مشاہدہ تھا وہ فراڈ پایا گیا. رائٹ؟ آپ کو پتا ہے پلٹ ڈاؤن آج 2026 چل رہا ہے، پل ڈاؤن کا فراڈ کب ہوا تھا؟ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے. آپ کو یہ علم ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کروڑوں فاسلز موجود ہیں، اور ان میں 99.99% سے زیادہ جینوئن ہیں، اصلی ہیں. رائٹ؟ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سائنس اوپر سے نہیں آتی، سائنس خود بخود نہیں ہوتی، سائنس انسان کرتے ہیں، یعنی سائنسی تحقیق انسان کرتے ہیں. انسانوں میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے انسان بھی ہوتے ہیں. رائٹ؟ اس قسم کے فراڈ صرف بایولوجی میں نہیں ہوئے، سائنس کے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. ابھی آج سے 1 سال پہلے فزکس میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا کہ ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے لو ٹیمپریچر سپر کنڈکٹیوٹی دریافت کی ہے. اس کے بہت چرچا ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ فراڈ تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس شخص نے فراڈ کیا تھا یا سپر کنڈکٹیوٹی ناقابل اعتماد ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سپر کنڈکٹیوٹی ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ اس کے ہزاروں شواہد موجود ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص نے فراڈ کیا. تو سائنس انسان کرتے ہیں، انسان میں اچھے برے انسان ہوتے ہیں. تو یس، انسانوں نے فراڈ کیا. وہ ایک فراڈ 100 سال پہلے ہوا تھا. اس فراڈ کو سائنسدانوں نے پکڑا تھا، اور سائنسدانوں نے ہی، سائنس کی ہی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی غلطیاں خود پکڑتی ہے اور اپنی غلطیاں نکال کر اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کر دیتی ہے. رائٹ؟ جب کوانٹم فزکس میں نیل بور نے جو ماڈل شروع میں ترتیب دیا تھا، اس سے پہلے جو ماڈل ایٹم کا بنایا گیا تھا جسے پلم ماڈل کہتے ہیں، پلم پڈنگ ماڈل، رائٹ، وہ ماڈل غلط تھا. اس کے بعد سائنس کو بہتر جب ٹیکنالوجی ملی تو ہم نے اسے بہتر ماڈل بنائے. نیل بور کا جو ماڈل تھا وہ سے بہتر تھا. آج کا جو ماڈل ہے وہ نیل بور کے ماڈل سے بہت بہتر ہے. تو سائنس اسی طرح اپنی غلطیاں درست کرتی ہے. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نیل بور نے فراڈ کیا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے جو کچھ اس کو علم تھا اس کے مطابق وہ درست تھا، لیکن اب ہمیں اس سے زیادہ علم ہے. تو ایک فراڈ کو پکڑ کر یہ کہنا کہ لاکھوں شواہد قابل اعتماد نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک بات فراڈ تھی، یہ بائسڈ سوچ ہے. یہ سوچ تب آتی ہے جب ہم نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہو کہ اس نظریے کو ہر قیمت پر غلط قرار دینا ہے. ورنہ اگر آپ دیانتداری سے پوچھیں
تو جیسے میں نے عرض کیا تھا اگر کوئی شخص مذہب کے نام پر فراڈ کرتا ہے تو ہم اس شخص کو مجرم قرار دیتے ہیں, ہم اس کے لیے مذہب کو نہیں چھوڑ دیتے. تو سائنس میں ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر 100 سال پہلے ایک شخص نے فراڈ کیا تھا تو ہم سائنس کے پورے نظریے کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ منطق کی بات نہیں ہے, یہ باعث سوچ ہے. یہ تب آتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نظریہ قابل اعتماد نہیں لگتا اور اس کے لیے پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں. ورنہ سائنس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں درست بھی سائنس ہی کرتی ہے, سائنس میں فراڈ بھی ہوتا ہے, میں نے بھی مثال دی تھی, ایسے بہت سی مثالیں ہیں. سائنس کے ہر شعبے میں فراڈ ہوتے ہیں, اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دینا وہ ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا. لیکن سائنس ایز اے میتھڈالوجی ایک شفاف فیلڈ ہے جس میں ہر چیز پبلش کی جاتی ہے, اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بھی پڑھیے گا کہ پل ڈاؤن کا جو فراڈ تھا وہ کیسے پکڑا گیا تھا. وہ سائنسدانوں نے پکڑا تھا, کیونکہ جب اور فاسلز ملے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ فاسلز اور یہ جو پل ڈاؤن کا فاسل تھا ان میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے. تو پھر سائنسدانوں نے اس کو دوبارہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ فراڈ تھا. تو ایسے فراڈ تو یعنی جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ کہیں نہ کہیں فراڈ ہوگا. لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں سائنس کا جو پورے کا پورا ایک کلچر ہے, ایک جو ایکو سسٹم ہے, اس میں فراڈ کتنا ہے, تو آپ کو علم ہوگا کہ سائنس میں فراڈ باقی فیلڈز کی نسبت بہت ہی کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ایک شفاف فیلڈ ہے, ہر چیز پبلش کی جاتی ہے, ڈیٹا پبلش کیا جاتا ہے, سورسز پبلش کیے جاتے ہیں. جس ٹیکنیک سے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا وہ طریقے پبلش کیے جاتے ہیں, جو ٹولز استعمال کیے ہیں وہ ٹولز پبلش کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ریپلیکیٹ کر سکیں. ریپلیکیشن سائنس کے پروسیس کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ دوسرے سائنسدان چیک کر سکیں. اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کی غلطیاں بھی پکڑتے ہیں, اور اگر کہیں فراڈ ہو تو وہ بھی اسی طرح پکڑا جاتا ہے. تو ایک فراڈ سے سائنسی نظریے پر سوال اٹھانا یہ ایک باعث سوچ ہے, یہ ایک سائنسی سوچ نہیں ہے.